Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of discussion is idealism and ideology of Pakistan. यानी आज हम देखेंगे कि कायदे आज़म और नज़रिया पाकिस्तान क्या था, कायदे आज़म का क्या कॉन्सेप्ट था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को लेकर, और किस तरह से फिर उन्होंने डिफरेंट में इन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया और बताया कि किस तरह से वो टू नेशन थ्योरी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को कर रहे थे। और उन्होंने उनकी सेइंग से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह से वो टू नेशन थ्योरी को डिस्क्राइब करते थे या उनके अकॉर्डिंग टू नेशन थ्योरी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ये उनके अकॉर्डिंग ये किस तरह से था। तो अगर हम कायदे आज़म की बात करते हैं, कायदे आज़म वाज द पर्सन, ही वाज अ ग्रेट लीडर, ही वाज फादर ऑफ नेशन। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट को जो है वो एक सेपरेट स्टेट के तौर पर दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया। स्टैनले वॉलकॉट ने अपनी एक किताब में जिनाह ऑफ पाकिस्तान में जिनाह ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय स्टैनले वॉलकॉट, उसने लिखा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने नेशन स्टेट बनाई, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम को आज़ादी दिलाई, और कुछ हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे को बदला। लेकिन अगर हम जिनाह साहब की बात करते हैं, ही डिड ऑल थ्री, यानी उन्होंने ये तीन काम एक साथ किए, अपनी नेशन को आज़ादी दिलाई, एक सेपरेट स्टेट बनाई, और वर्ल्ड मैप को चेंज करवाया। तो ये क्रेडिट जो है ये कायदे आज़म के हिस्से में आया। अगर हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात करें और कायदे आज़म की थॉट्स की बात करें, तो कायदे आज़म के अकॉर्डिंग पाकिस्तान उस दिन ही मार्ज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। देखो कितनी बड़ी बात थी कि टू नेशन थ्योरी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान तो उसी दिन से ही इस्टेब्लिश हो गई थी जब पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि इस्लाम और हिंदुइज्म दो अपोजिट रिलीजन है, दोनों में बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन है, ये अमेलगमेट नहीं हो सकते। कल भी हम बात कर रहे थे कि ये मज़हब जो है ये मिक्स नहीं हो सकते। तो कायदे आज़म का देखें कितनी क्लियर थॉट थी इस हवाले से कि उनके ख्याल में तो पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी की बुनियाद तो उसी दिन से स्टार्ट हो गई और पाकिस्तान उसी दिन से ही वजूद में आ गया था कि जिस दिन पहला हिंदू सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान हुआ था। ठीक है, 1943 में कायदे आज़म ने कराची में एक सेशन हो रहा था और उसमें पाकिस्तान और इस्लाम के ऊपर बात करते हुए कायदे आज़म ने क्या बात कही कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जिस्द वाहिद की तरह हैं, वो कौन सी चट्टान है जिस पर उम्मत की इमारत इस्तवार है, वो कौन सा लंगर है जिसने इस उम्मत की कश्ती को महफूज बना दिया है, वो रिश्ता, वो चट्टान और वो लंगर खुदा की किताब कुरान मजीद है। ये बेटे देखें, इससे भी बहुत क्लियर कट हमें एक आइडिया मिल रहा है कि मुसलमान एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशनशिप है, जिस तरह से वो एक साथ रह रहे हैं, जिस तरह से जो प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ रहे हैं, अगर उन सारी चीज़ों का क्रक्स देखा जाए वो क्यों इन चीज़ों से बच जाते हैं, हर दफ़ा इन लोगों के लिए क्यों आसानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद उनके पास है। तो इस वजह से उनको जो है वो इस्लाम ने हमेशा मुसलमानों को सपोर्ट किया है, मुसलमान का को फेवर किया है। तो ये चीज़ जो थी, इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियरली हाईलाइट किया कि देखें ना, नजरिया पाकिस्तान क्या है, नजरिया पाकिस्तान तो असल में इस्लाम है। अगर आप टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिए की बात करें, तब भी यही बात आती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दोनों के मजहब फर्क हैं, दोनों की तालीमात फर्क हैं, दोनों के रस्म रिवाज फर्क हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी इसमें आ जाती हैं कि इस्लाम जो है उसने मुसलमानों को यूनाइट किया, उसने इन लोगों को स्ट्रॉन्ग किया, उसने इन लोगों को हर मुश्किल से बचाया। तो वो किताब कुरान मजीद है जिसने मुसलमानों को इन सारे प्रॉब्लम से, इन इशू से बचा कर उन्हें यूनाइट कर दिया। ठीक है ना।
मार्च 1944 में स्टूडेंट्स के साथ कायद आज़म का एक बहुत गहरा ताल्लुक था, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और क्योंकि वो कहते थे कि स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे 1944 में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते हुए कायद आज़म ने कहा था कि हमें जो गाइड करने वाली चीज़ है वो इस्लाम है और ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है हमें। और एक बार कायद आज़म ने कहा था कि इस्लाम के होते हुए हमें किसी इज़्ज़म की ज़रूरत नहीं, यानी सोशलिज्म, कम्युनिज्म, हमें किसी इज़्ज़म की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस्लाम इज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। 21 मार्च 1948 को ढाका में पब्लिक से एड्रेस करते हुए कायद आज़म ने ये बात कही कि आप सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और बंगाली बनकर बात ना करें, बल्कि आप ये कहने से क्या फ़ायदा है, हम पंजाबी, सिंधी, पठान हैं तो बस मुसलमान हैं। यानी कि अगर इनको अदर वर्ड में हम इसको डिस्क्राइब करें तो उन्होंने ये कहा कि जी सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची ये कोई आइडेंटिटीज नहीं है, आपकी आइडेंटिटी मुसलमान होना है, ठीक है। आपकी जो शनाख्त है वो आपका मजहब है, क्योंकि देखें जब हमने हिंदुओं से आज़ादी हासिल की तो हमने इन लाइंस पर आज़ादी नहीं हासिल की थी कि हम बलोची हैं तो हमें आज़ादी दे दें, हम पठान हैं तो हमें आज़ादी दे दें, हम पंजाबी हैं तो हमें आज़ादी दे दें, बल्कि हमने इस्लाम को लेकर पार्टीशन की बात की, इस्लाम को लेकर फ्रीडम की बात की। तो जब हम आज़ाद हो गए, क्योंकि ये देखें ना 21 मार्च 1948 ये पार्टीशन के बाद की बात है, आज़ादी के बाद की बात है। तो उस टाइम पे कायद आज़म ने ये जब देखा कि कंट्री के अंदर जो है वो रेशियलिज्म या प्रोविंशियलिज्म जो है वो प्रमोट होना शुरू हो गया है, तो फिर कायद आज़म ने ये सबके लिए बात कही कि सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, बंगाली बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा मिलेगा तो किस बात में मिलेगा कि आप बहैसियत मुसलमान अपने आप को दुनिया में रिकॉग्नाइज कराएं, अपनी आइडेंटिटी बनाएं। अगर आप पंजाबी, सिंधी, पठान बनकर अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे तो आपकी कोई आइडेंटिटी उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप बीइंग मुस्लिम अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से एक दफ़ा आपने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में एड्रेस करते हुए जो है वो बताया कि पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान को क्लियर कट वर्ड में जिस तरह से बताया कि पाकिस्तान के मुतालबे का मुहर्रिक और यानी कि क्या फैक्टर्स थे और मुसलमानों के लिए जुदागाना मुमलिकत की वजह क्या थी, यानी कि सेपरेट स्टेट बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब देखिए बिल्कुल क्लियर कट वर्ड्स में कायद आज़म ये डिस्कस कर रहे थे कि तकसीम हिंद की ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी कि आप क्यों चाहते थे, मुसलमान क्यों चाहते थे कि हिंदुस्तान डिवाइड हो जाए और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वो मुसलमानों को मिल जाए ताकि मुसलमान जो हैं वो अपनी जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। इसकी वजह हिंदुओं की तंग नजरी है ना अंग्रेज की चाल है। यानी अगर आप ये समझते ना कि हिंदुओं से तंग आके या हिंदुओं की नैरो माइंडेडनेस से तंग होकर हम जो है वो सेपरेट स्टेट की तरफ चले गए, ऐसा नहीं है। ना अंग्रेजों की चाल है, यानी कि अंग्रेज अगर हमारे खिलाफ, ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ कोई इस तरह की एक्टिविटीज करें तो हम उससे भी तंग नहीं है, बल्कि उनकी क्लियर बात क्या थी वो ये थी, ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है, ठीक है, कि मुसलमान जो हैं वो उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, तो इसलिए उन्हें अलग मुल्क, उनके पास एक अलग जगह, एक अलग स्पेस होनी चाहिए जहाँ पर वो अपनी जिंदगियाँ अपने मजहब के मुताबिक जो है वो गुजार सकें। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कायद आज़म के मुताबिक तो ये था कि साउथ एशिया में मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटीज नहीं है, वो एक नेशन है और वो एक हक रखते हैं कि जिन इलाकों में उनकी अक्सरियत है वहाँ अपनी अलग रियासत बना लें। कायद आज़म ने 1940 में जब लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया तो उस वक्त भी ये क्लियरली एक उन्होंने बात कही थी और वो ये थी कि by the every definition of a nation we are a nation, यानी आप कोई भी कौम की किसी भी डिक्शनरी से कहीं से भी आप नेशन की डेफिनेशन उठा कर ले आए तो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग एक नेशन हैं, जो कि आप जिनको मुसलमानों को एक नेशन का स्टेटस नहीं दे रहे,
لیکن مسلمس جو ہے اگر آپ نیشن کی کوئی بھی ڈیفینیشن لے کر آتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ مسلمان ایک نیشن ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے تاکہ ان کی نیشنل آئیڈینٹی جو ہے یا ان کی جو قومیت ہے یا ان کی ایز اے نیشن ہونے کا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ میں نظر آئے. ٹھیک ہے, دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نیشن اپنے آپ کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر سکتے جس طرح سے ایک آپ سیپریٹ اسٹیٹ میں رکھ کر کے رکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم بات کرتے کہ علی گڑھ میں جب قائد اعظم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے ہم سیپریٹ اسٹیٹ نہیں مانگ رہے یا تقسیم ہند ہمیں اس لیے نہیں چاہیے کہ ہندو ہمیں تنگ کرتے ہیں یا انگریز ہمارے خلاف ہیں, بلکہ یہ اسلام کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اسلام کو بنیاد بناتے ہوئے ہمیں ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ضرورت ہے. اب بات کرتے ہیں جی علامہ اقبال اور ٹو نیشن تھیوری. جس طرح سے قائد اعظم کا ایک کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان کو لے کے, ٹو نیشن تھیوری کو لے کے, اسی طرح سے علامہ اقبال کا بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کو لے کے کلیئر کٹ کانسیپٹ تھا. علامہ اقبال جو تھے انہوں نے 1920 اور اس کے بعد کا جو فیز ہے اسپیشلی خلافت موومنٹ جب اینڈ ہوتی ہے اور فیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد علامہ اقبال جو تھے وہ ان چیزوں پر سوچ رہے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک جگہ رہنا پاسبل نہیں ہے. تو سونر اور لیٹر, جلدی یا بددیر, یعنی جلدی سے یا لیٹ پاکستان جو ہے وہ بنے گا, مسلمانوں کے لیے سیپریٹ اسٹیٹ بنے گی. ٹھیک ہے, اور علامہ اقبال نے سب کانٹیننٹ میں یہ کانسیپٹ جو تھا کہ جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندوستانی ہے, اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں مسلمان ایک نیشن ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صفی خان واز دا پرسن جنہوں نے فرسٹ ٹائم مسلم آف سب کانٹیننٹ کے لیے تو قائد علامہ اقبال جو تھے انہوں نے مسلم کو ایز اے نیشن پروموٹ کیا. انہوں نے مسلمانوں کی جو سیپریٹ آئیڈینٹی ہے اس کو پروموٹ کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک نیشن ہے, آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایز اے نیشن پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے, الہ آباد ایڈریس 1930 میں علامہ اقبال نے کلیئرلی اس چیز کو ڈسکرائب کر دیا کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی کنٹری نہیں ہے. انڈیا از ناٹ اے کنٹری, اٹ از اے سب کانٹیننٹ, اٹ از اے کانٹیننٹ, اسمالر کانٹیننٹ. یہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو الہ آباد ایڈریس کے اندر ہی علامہ اقبال نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ if you want to alive Islam as a religion in the subcontinent, اگر آپ سب کانٹیننٹ میں اسلام کو ایک مذہب کے طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے. رائٹ, اب اسی چیز کو انہوں نے مزید ایکسپلین کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کوئی کنٹری ہے, ہندوستان اس وقت اس کو کہتے تھے, انگلش میں انڈیا بولتے تھے. تو ان لوگوں کے مائنڈ سے یہ بات ہٹا دینی چاہیے, اپنے مائنڈ سے اس چیز کو اسکپ کر دینا چاہیے کہ انڈیا از ناٹ اے کنٹری. ہندوستان ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک یہ کانٹیننٹ ہے چھوٹا سا, جہاں پر ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ, جہاں پر ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے لوگ, جہاں پر ڈفرینٹ آئیڈینٹیز رکھنے والے لوگ, ایون کہ ان کی ریلیجن, کلچر, کسٹم, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. تو یہ چیز جو ہے اگر آپ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ انڈیا ایک کانٹیننٹ ہے تو پھر مسلمانوں کی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے جو کہ اب نہیں دنیا والے مان رہے تو کوئی بات نہیں, لیکن مے بی ان دا لیٹر پیریڈ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بنا سکیں گے. اور پھر یہی ہوا کہ 1938 میں علامہ اقبال کی تو ڈیتھ ہو گئی, لیکن ان 1947 پاکستان ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرا. کریشن آف پاکستان چینج دا میپ آف ورلڈ. تو پھر علامہ اقبال کی وہ بات کہ انڈیا ایک بڑے صغیر ہے, اس کو یہ سمجھا جائے, بلکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک کنٹری ہے, کیونکہ یہاں پر ہر طرح کی آئیڈینٹی کے لوگ ہیں. نیکسٹ ہے جی نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی, یعنی کہ وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں
جن کو لے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں تو ان اوور آل ویو میں ہم دیکھیں تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کو اگر ہم سنگل ون ورڈ میں ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان از اسلام. یعنی اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. اور یہاں کے لوگوں نے بیٹے سیپریٹ اسٹیٹ اسی لیے حاصل کی, اسی لیے کوشش کی تاکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے, اور دنیا کے اندر ایک ایسا سسٹم بنایا جا سکے مسلمان جس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں جو قرآن حدیث اور سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ مذہب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بس دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ جی عبادات ہوں گی, طور طریقے ہوں گے, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن سے منع کیا گیا ہے, کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ دوسرے مذاہب تو شاید ایسے ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام صرف رسوم و روایات اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ٹھیک ہے, اور اس میں اتنی ایبلٹی ہے کہ زندگی کے تمام آسپیکٹ کو کور کرتا ہے. اور جب سے یہ دنیا میں نازل ہوا تب سے لے کے یوم آخرت تک اس میں انسانی زندگی کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کی معاشرت یعنی سوسائٹی میں آپ نے کس طرح سے رہنا ہے, معیشت یعنی آپ نے اپنی اکانومی کو کس طرح سے رن کرنا ہے, اخلاقیات یعنی ایتھیکلی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرنا ہے, اور سیاسیات یعنی کہ آپ نے اپنے کنٹری کے افیئر کو کس طرح سے رن کرنا ہے, پالیٹکس کے جتنے بھی رولز ریگولیشنز ہیں وہ ساری چیزیں قرآن نے ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اتنا آپ کہہ لیں کہ براڈ ریلیجن ہے کہ یہ ہر ٹائم پیریڈ میں اس پر امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام کے اجزائے ترکیبی یا انگریڈینٹس اسلامک سسٹم کے کیا کیا ہوتے ہیں وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے وہ ہے عقائد و عبادات. یعنی کہ جب پاکستان بنانے کے لیے بات کی جاتی ہے تب آپ کو یاد ہوگا کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو ان کی ریلیجیس اوبلیگیشنز کو فلفل نہیں کرنے دیتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گائے کے ذبح کا پابندی تھی, وہ لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہندو جو ہیں وہ باہر ڈھول بجاتے تھے, شور شرابہ کرتے تھے تاکہ ان کی جو ہے وہ نماز میں خلل پیدا ہو. تو پاکستان کا مطالبہ کرنے کے پیچھے ایک یہ ایلیمنٹ بھی تھا کہ مسلمان اپنے عقائد اور عبادات جو ہیں وہ فلفل کر سکیں, ان میں کسی قسم کو ان کو کوئی پرابلم کوئی ہرڈل نہ فیس کرنی پڑے. ٹھیک ہے, اگر ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو عقائد میں توحید ہے, رسالت ہے, یوم آخرت, فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. عبادات میں جو ہماری مین ہیں ان میں نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج شامل ہے, اور اسی طرح سے جہاد کو بھی جو عبادات میں اہم مقام حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو تھی یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ سب کانٹیننٹ کے قیام میں ایک یہ چیز بھی ایک یہ ایلیمنٹ بھی تھا کہ دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو آپ نے شاید پریویس کلاسز میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا ہوگا کہ انگریزوں کے ٹائم پیریڈ میں اور جب ہندوؤں کو انگریزوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا, ہندوؤں کو تھوڑا سا پروموشن مل رہی تھی انگریزوں کی طرف سے, ایٹ دیٹ ٹائم ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو مجبور کر رہے تھے شدی اور سنکن جیسی تحریکیں چلا کر کہ وہ ہندوازم کی طرف کنورٹ ہو جائیں. پھر اسکولوں میں جو ہے وہ اسپیشلی اس چیز کو بہت زیادہ کیا جا رہا تھا کہ صبح صبح اسمبلی کے ٹائم پہ گاندھی کی تصویر کو پوجا کرائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو تھا یہ مسلم کے کانسیپٹ کو ڈسٹرب کرنے کی اور ان کے عقائد کو, ان کے بلیوز کو خراب کرنے کے لیے, کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اسکول سے جتنا زیادہ لرن کرتے ہیں وہ گھر میں آپ ان کو جتنا مرضی سمجھا لو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اسٹک رہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری ٹیچر نے ہمیں اس طرح سے بتایا تو یہ ایسے ہی ہوگا. تو جب وہاں پر اسکول میں کی ایسی پریکٹس ہو رہی تھی تو وہ جو عقائد میں توحید کا ایلیمنٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی
عبادت کے لائق نہیں ہے، تو جب آپ کسی کی پکچر کی آپ ان سے ورشپ کروا رہے ہو تو وٹ از دس نا. تو یہ چیز جو تھی، یہ چیز بھی مسلمانوں نے ریئلائز کیا کہ جب تک ہمارے پاس ایک سیپریٹ اسٹیٹ نہیں ہوگی تو ہم اپنے عقائد اور عبادات، بلیوز اینڈ ورشپس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کمپلیٹلی فلفل نہیں کر سکتے. جمہوری اقدار کا فروغ، دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں جو ہے وہ اس طرح سے پابندیاں ہیں، اسلام میں ویسے اسلام میں، حالانکہ یہ سب ویسٹ کے پورٹری کردہ چیزیں. اسلام جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جمہوریت کو فروغ دیتا ہے. جمہوریت سے مراد ہے کہ لوگوں کو بھی یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے حکمران سے سوال کر سکیں. لوگوں میں کلر، کاسٹ، کریڈ، لینگویج کسی طور پر بھی ان کے درمیان کوئی لائن نہ ڈرا کی جائے، کوئی اسٹیٹس نہ رکھے جائیں جیسے کہ ہندوؤں میں تھا کہ کاسٹ سسٹم تھا. تو ایسا کوئی سسٹم بھی نہیں، اسلام میں ایسا کوئی سسٹم نہیں. ٹھیک ہے، تو جب اسلام میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان کو جب فارم کیا گیا تو اس وقت بھی جو کر لینا آپ کو دلی کھڑے ہیں نہیں اتاف میں اپنی اے سی کے کمرے میں بٹھا کے اے سی والے. تو بچوں اس وقت بھی جب پاکستان بنایا گیا تو تب بھی یہی ضروری تھا کہ جو اسلام کے کانسیپٹ ہیں اسی کو ہی ہم امپلیمنٹ کریں. پھر سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی، دیکھیں جی اسلام جو ہے وہ سوشل جسٹس کا حکم دیتا ہے ہمیں اور ایکویلٹی کا. سوشل جسٹس سے مراد کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جسٹس ہو، انصاف ہو، سب کی کو ایک جیسے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلا جائے. یہ نہیں کہ اگر کوئی امیر شخص جو ہے وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے کہ یہ فلاں منسٹر کا بیٹا ہے یا فلاں کا بیٹا ہے، تو اگر کوئی وہی کسی غریب کا بچہ غلطی کر دے تو اس کے سخت سزا دی جائے، بلکہ سوسائٹی میں جسٹس کو پروموٹ کیا جائے، ایکویلٹی کو، سب کو ایک جیسا، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ویمنس کو جو ہے وہ ہر طرح سے عزت اور وقار جو ہے وہ اسلام نے دیے. دیکھیں اس سے پہلے کہ اسلام آنے سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں تو کوئی بھی سسٹم جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ جس میں ویمنس کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملتی ہو. ایون جو یونان کے لوگ تھے وہ تو بہت لیٹر پیریڈ میں انہوں نے جا کے عورت کو انسان ایکسیپٹ کیا، وہ عورت کو انسان سمجھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ان کا اتنا غلط قسم کا کانسیپٹ تھا. بہرحال اسلام نے خواتین کو معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور ہر لحاظ سے کمپلیٹلی پروٹیکشن دی. اور اسی طرح سے جو ہے بوڑھے ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، ان کے لیے بھی ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے کوششیں کرنے کا حکم دیا کہ جی گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو اسلامک اسٹیٹ ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہیں رہے گی، بلکہ ایک پراپر سسٹم ہوگا جس کے تحت جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اکنامک سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ چند لوگ جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتے جائیں اور کچھ باقی سب غریب سے غریب ہوتے جائیں، بلکہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا ایک پراپر سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا. پاکستان کو بناتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ ہم ایسی ہی اسٹیٹ بنائیں گے جہاں پر اخوت، بھائی چارہ، برداشت اور باہمی تعاون کے جذبے ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں شہریوں کے حقوق کی تو اسلام جو ہے وہ تمام لوگوں کو ارسپیکٹو آف دیئر کلر، کاسٹ، کریڈ وہ ان کو الاؤ کرتا ہے کہ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، اور اسلام نے کئی صدیوں پہلے ان ہیومن رائٹس کو ڈسکس کر دیا تھا جو ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ 20th سینچری میں بات کری تھی. تو کسی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر کسی کا فرق ہے کسی کے ساتھ تو وہ اس کی بنیاد صرف اور صرف جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے.
ٹھیک ہے. جب پاکستان بنایا گیا تو اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام لوگوں کو ایکول ہیومن رائٹس دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اپنے ایبلٹیز اور اپنی اپنی جو بھی ان کے اندر کیپیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے کنٹری کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ جو نان مسلم مائنورٹیز تھیں ان کو بھی بہت زیادہ اس بات پر بھی فوکس کیا گیا کہ دیکھیں جب لاہور ریزولوشن پریزنٹ کیا گیا اس میں بھی ایک پوائنٹ تھا کہ اگر مسلم میجورٹی ایریا کے اندر نان مسلم ہوں گے ہندو وغیرہ تو ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اسی طرح سے جو مسلمان وہاں رہ جائیں گے ہندوؤں کے ایریا میں ہندو میجورٹی ایریا میں رہیں گے تو ان کے رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ اسلام کا بیسک جو انگریڈینٹس ہے وہ ہے کہ جو نان مسلم مائنورٹیز ہیں آپ ان کو بھی جو ہے ان کی عزت مال جان ان کی مذہبی روایات کا تحفظ دیں ریلیجیس فریڈم دے دیں سب لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. اخوت اور بھائی چارہ یعنی کہ لوگوں کے درمیان یونٹی ہونی چاہیے. جب تک آپ کے درمیان میں یونٹی نہیں ہوگی جب تک آپ کے درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ گڈ بیہیو کرنے کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو تب تک آپ اپنی سوسائٹی کو اپنی اسٹیٹ کو کوئی اچھی اسٹیٹ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب پاکستان بنایا گیا تو اس وقت بھی اخوت اور بھائی چارے پر کو فروغ دینے کی بات کی کیونکہ اسلام تو امن جو ہے امن کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام از اے پیسفل ریلیجن. تو اس لیے اخوت اور بھائی چارہ بردرہڈ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ایک اچھی اسلامی ریاست بن سکے. اور جب پاکستان بنایا گیا تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ ٹھیک ہے جب پاکستان بنے گا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گڈ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے تاکہ سوسائٹی کو ہم مزید بہتر طریقے سے چلا سکیں.